کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ عید میلاد النبی کے اوپر عید کا لفظ بولنے پر بدعت کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ شروع ہوتا تھا، جو میں نے اپنے درس کے شروع میں پڑھا، صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث، اور سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ 1590 نمبر حدیث ہے خطبات والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اب کسی اہل قبلہ اہل کلمہ پر دوزخ کا فتویٰ ہم کیسے لگا دیں؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بدعتی ہو جاؤں گا، اس طرح کہا جا سکتا ہے، کسی کو نہ کہے، کیونکہ فتویٰ یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ اہل سنت ہمیشہ غلطیوں کو واضح کر کے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، آگے جس کو توفیق ہوگی وہ خود بخود ہی اس کو ایکسپٹ کر لے گا، جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی۔ اچھا، سوال نمبر 2 کہ اگر منانا ثابت ہے، ثابت نہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے، کیا حرج ہے اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے، تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے؟ جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے، تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان چیپٹر میں 608 نمبر حدیث، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 859 نمبر حدیث، کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی اذان لے لیا کریں؟ یہ ہے علمی جواب، منطقی جواب، لاجیکل۔ کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو، اذان دینا کوئی برا کام ہے؟ اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے۔ تو بعض لوگ تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے پڑھتے خالی عید کی نماز ہے، عید کی نماز کی تو 2 اذانیں ہونی چاہیے تاکہ شیطان بھاگے۔ وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود فارمولہ بنایا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا، منع تو کوئی نہیں، تو منع کہاں ہے اذان دینا؟ جنازے کی نماز کی اذان، عید کی نماز کی اذان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے؟ کوئی نہیں منع، کرتے کیوں نہیں؟ ثابت نہیں۔ تو بھائی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ خالی یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے۔ اب یہ ساری جو بیماریاں نا پبلک کی، مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا جھوٹے اس طرح کے دعوے پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں۔ میں دیوبندیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، اہل حدیثوں کے ساتھ بھی، شیعوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، جنہوں پنجابی کہنا نا دائیاں کو ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے۔ یہ کیا کیا طریقوں سے امت کو ورگلایا جاتا ہے۔ اب سوال نمبر، اسی کانٹیکسٹ میں پھر یہ بھی مثال دی جاتی ہے، دیکھیں جی اقبال ڈے منایا جاتا ہے، جناح ڈے منایا جاتا ہے، 14 اگست منائی جاتی ہے، اور بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، نبی واری انہوں موت پہ جاتی ہے۔ یہ بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاذ اللہ، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، یہ بغض نہیں ہے۔ آپ معاملہ دیکھیں احتیاط کس طرف ہے۔ منائیں، ہر ہفتے منائیں، سوموار کا روزہ رکھیں، جو چیز ثابت ہے اس کو کریں، اور جہاں معاملہ ایسا ہے وہاں پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ جناح ڈے کی اور اقبال ڈے اس کو کون ہم شرعی طور پہ کہتے ہیں وہ تمام چیزیں صحیح ہیں، اور وہ کون سی وہ شریعت کے محدثین ہیں کہ جن کی ایگزامپلیں ہمیں پیش کی جا رہی ہیں۔ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ ان دنیا داروں کے پیچھے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے، ان کو ان کے ساتھ اینالوجی بنائیں گے؟ ان کی ظلم ہے، اس طریقے سے اینالوجیز نہیں بنائی جائیں گی۔ اور سوال نمبر 3 کہ جی پھر آپ ہر سال جو ہے وہ ربیع الاول جب یہ آتا ہے تو آپ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول والے دن یہ تمام چیزیں ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ سارے کرتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ سیلیبریٹ ہوتا ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع، سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سیرت النبی کانفرنسز نہیں ہوتی، فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے، مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، تمام کرواتے ہیں،
سب کے سب کرواتے ہیں، یہاں تک اجماع ہے اور اجماع حجت ہے۔ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جب میری امت اتفاق کر لے گی نا اجماع حجت ہوگا۔ تو پوری امت نے اس پر تو اتفاق کیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو سیلیبریٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ درس دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں۔ لیکن باقی اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ شرعی طریقے اڈاپٹ کیے جائیں کہ ڈھول ڈھمکے مارے جائیں، اسی طریقے کے ساتھ غیر شرعی حرکات کی جائیں، ہمیں تو خود پتہ ہے نا، اب یہ جہاں پر یہ تمام چراغاں ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور وہاں آوارہ لڑکے آگے ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو تمام کنڈیم کرتے ہیں، خود بریلوی مکتبہ فکر کے علماء بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، مجھے پتہ ہے میں رہا ہوں ان کے ساتھ، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ بدعت ایسی پھیل چکی ہے اب ان کے قابو سے بھی باہر نکل گئی ہے، ان کی اپنی پبلک ان کی بات کو نہیں مانتی، ان کو خود خطرہ پڑ دیتا ہے ہمیں نہ کہیں گستاخ رسول کہہ دیں، سیدھی بات ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کا جنازہ نکل چکا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے۔ تو اب یہ بات یاد رکھیں، اب یہ جو ایکسٹریمز ہیں اس معاملے میں، اس سے بچنا چاہیے، اہل قبلہ کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں یا جھنڈے لگانے کے اوپر بدعتی نہ ڈکلیئر کیا جائے، یہ لفظ نہ بولا جائے، ان کی محبت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم خود نہیں کرتے، ثابت نہیں اس طریقے سے، ہم زیادہ احتیاط پر ہیں، لیکن ان کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کرتے، یہ بڑا معاملہ کریٹیکل ہے۔ اور دوسری طرف اس ایکسٹریم پہ وہ لوگ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ 12 ربیع الاول والے دن جھنڈے اور جلوس میں شامل نہیں ہو رہے یہ گستاخ رسول ہیں، اس سے بڑا دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے۔ پھر ان کو وہ شعر سنائے جاتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ہے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی یہ آج آ جائے گی باتیں کہ کون ابلیس کے پیچھے کون چلا ہوا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالوورز ہے کون۔ وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے کہ 700 سال تک ربیع الاول اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے جلوس یہ تمام چیزیں، یہ 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے، نہ تبع تابعین کے، پہلے 300 سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئی، یہ بعد میں ہوئی ہیں۔ جو چیزیں ہوئی بعد میں ہیں ان کے نہ کرنے والوں کے اوپر تان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصلح چیپٹر میں 2697 اور صحیح مسلم کتاب العقدیہ چیپٹر کے اندر 4492 نمبر حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور یہیں تک یہ معاملہ خطرناک نہیں ہے، یہ آخرت تک چلنا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق چیپٹر میں، رکت پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوض کوثر والے چیپٹر میں اس کو لے کے ہیں، 6583 نمبر حدیث، صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں 5968 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، عزائے وضو چمکنے کی وجہ سے، میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا۔ اور بھائیوں ہم ایک ڈرپوک ہیں، ہم بڑے ڈرپوک ہیں، ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوں قیامت والے دن۔ ہم ڈرتے ہیں، ابلیس نہیں ہے، ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کی. اور کسی کا 40واں کروایا, کسی کا 3 کروایا, کو ضعیف حدیث ہی بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں, کسی کا مزار بنوایا. اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں ابلیس ہے, تو آپ وہ بھی سن لیں کہ سوائے ابلیس, وہ ابلیس ہے کون ہے. ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4437 نمبر حدیث, جلد 1 صفحہ 465, بہت رکت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی, زمین پر ایک لکیر کھینچی, سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے. اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی, جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈائیگرام. درمیان میں ایک لکیر, ادھر بھی کچھ لکیریں, ادھر بھی کچھ لکیریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان والی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں لین کھینچی اور فرمایا یہ آیت پڑھی سورۃ الانعام آیت نمبر 153. یہ بتائے گا ابلیس کون ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھاڑ دیں گے, فرقہ واریت میں ڈال دیں گے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کہ ہذا صراط مستقیم, ادھر کے راستے شیطانی ہیں. اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرا راستہ ہے سیدھا, اور یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں. ہر راستے پر ایک ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے, بچنا. یہ کہتے ہیں سارے ہی حق پہ ہیں, چاروں ہی حق پہ ہیں. سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ درمیان میں ایک لکیر کھینچی, 2 دائیں کھینچی, 2 بائیں کھینچی, اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں 4. اب آپ خود سمجھیں بھائیو, ہمارے نبی کو تو غیبی خبریں اللہ نے دی ہوئی تھی, چاروں ہی حق پہ ہیں. یہ ان بزرگوں پر تان نہیں ہے. جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ بن مریم کو نہیں تان کر رہے ہوتے علیہ السلام. ہمارے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, لیکن عیسائی تو کہہ رہے ہیں آپ گستاخ ہو, بیٹا کیوں نہیں مانتے. تو ہر بندے نے محبت کے اپنے کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے, ایک راستہ ٹھیک ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے, راستوں پر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے سلسلے جاری کیے تو پھر راستے ہونا چاہیے تھا. ایک لفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم, اہدنا الصراط المستقیم, چلا سیدھے راستے پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم, یہی وہ ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ بھی چلے. دیکھیں کیا اگر تشریحیں بنائی ہوئی ہیں, سارے حق پہ ہیں. او بھائیو کہاں لکھا ہوا ہے, راستوں تو نہیں, راستہ ہے. تو یہ ہے ابلیس کا راستہ جس کی پیروی کرنے والے. تو اب اصل محبت کا اظہار کیا ہے, وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے, تو رسول اللہ کی محبت کا تقاضا تو بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا. جب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا تقاضا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. یہ ہے اصل محبت کی پریکٹیکل ایپلیکیشن. اور ایک حدیث, اس پہ تو درجنوں حدیثیں مجھے یاد ہیں, لیکن ایک حدیث جو بڑی سخت اور بڑے فتوے والی حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا. اس سے اگلی آیت جو میں نے بیان کی سورہ ال عمران آیت نمبر 31, اس کے بعد 32 نمبر آیت میں بڑا گاڑا فتویٰ آیا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا,
اگر یہ منہ پھیر دیں فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا. والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جائے اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. والعیاذ باللہ تعالی. اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر، امام بخاری نے پورا چیپٹر باندھا ہے اس بولی والی امت کو سمجھانے کے لیے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ صحیح بخاری کا چیپٹر ہے. حدیث نمبر ہے 7280. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. اب کان کھڑے کر لیں جناب، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے، اور اس پیدائش کی رات میں اگر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کس نے آپ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. یہ الفاظ ذرا سنیں، ادھر یہ نہیں کہا دوزخ میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. تو اب اطاعت کرنے والے صحیح محب رسول ہوئے کہ نافرمانی کرنے والے محب رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ کثیرا کثیرا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خود سمجھا دی. اب آتے ہیں ہم اس کے آخری حصے کی طرف جہاں آج ساری گفتگو کنکلوڈ ہونی ہے، اور وہ میں نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، جو ہماری یہ ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے. اب یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وصیتیں تو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں موجود نہیں ہیں، لیکن دو پرٹیکولر ٹاپکس کے اوپر موجود ہیں، وحی اور اہل بیت سے متعلق، اور دوسری چیز قبروں سے متعلق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ وفات کے دنوں میں بستر مرگ کے اوپر جو فرامین ہے بخاری اور مسلم میں وہ جمع کیے گئے ہیں. تو یہ ریسرچ پیپر درس کے اینڈ پہ سب کو مل بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ بعد میں یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے. میں سارا تو اس میں سے کور نہیں کر سکتا، لیکن چند ایک چیدہ چیزیں میں ضرور بیان کروں گا، باقی آپ خود گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. تو پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروشی پڑھیں. یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں. اس کے الفاظ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں. میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہوگی. ہر بندے نے تو اپنی سنتیں علیحدہ ہی بنائی ہوئی ہیں، صحیح احادیث سے سپورٹڈ ہو، اللہ کی کتاب اور اس کی سنت. اب یہ الفاظ ذرا غور کریں، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور پاکستان کا مولوی، انڈیا کا مولوی، بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ سنتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ان 2 چیزوں کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کس کی بات ماننی ہے، لیکن شیطان نہیں ماننے دے گا، یہ قسمت والوں کو بات سمجھ آتی ہے. تو اس پہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا، اللہ کی وحی کے حوالے کیا. کیوں؟ شخصیت کا سٹیٹس بالآخر وہی ہو جاتا ہے جو پروفٹ کا ہے. اس نے بھی دنیا سے جانا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اللہ کی جنتوں میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، تمام صحابہ زندہ ہیں، اس زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو 2 سال کے بعد سیدنا ابو بکر بھی فوت ہو گئے، 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم. اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 110 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1323 سال گزر چکے ہیں. لیکن یہ کتاب و سنت قیامت تک کے لیے باقی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مولوی کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کی گارنٹی نہیں دی، کتاب و سنت کی دی ہے. سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کی حفاظت میں ہی سنت کی حفاظت بھی ہے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اسی قرآن نے دیا ہے، اور اس قرآن نے اگر اطاعت کا حکم دیا ہے، اس اطاعت سے ریلیٹڈ چیزیں بھی محفوظ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے معلم ہے پوری امت کے، ان کی تعلیمات کا محفوظ ہونا یہ لازمی ہے. ورنہ اگر قبر میں سیدنا ابوبکر صدیق سے وہی سوال ہونا ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ناانصاف ٹھہرے گا اگر میرے تک دین نہ صحیح پہنچا. تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا. دین محفوظ ہے کتابوں کے اندر، شخصیات میں نہیں، کتابوں کے اندر. یہ ہمیں شخصیات نہیں بتایا ہے کہ کتابوں کو فالو کرو. شخصیت کے ساتھ تو لوگ غلط چیزیں بھی منسوخ کر دیتے ہیں. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض لوگوں کو فوراً تکلیف ہو جاتی ہے جی کتاب و سنت یہ دو چیزوں کو ہی مانتے ہیں جی اور کسی چیز کو نہیں مانتے. تو بھائیو، کتاب و سنت کے اندر ہی اجماع بھی داخل ہے، کیونکہ یہ سنت سے ہی ہمیں پتہ چلی. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. امت کا اجماع حجت ہے. یہ ہمیں حدیث نہیں تو بتایا. تو اجماع کو حجت ماننا، کتاب و سنت کو حجت ماننا. اجماع کی بڑی بڑی مثالیں سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت، قرآن پاک کو کتابی شکل میں لے کے آنا، قرآن پاک کا غیر مخلوق ہونا. اور ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا ایک اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ، چاہے غلام احمد قادیانی دجال کو نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو، یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے. اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہوا. اجماع قیامت تک جاری ہے. اور ایک چوتھی چیز بھی ہے، وہ بھی ڈرائیو ہے کتاب و سنت سے، اور وہ ہے اجتہاد. وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند کے ساتھ ہے، 22990 نمبر، کتاب البیوع چیپٹر کے اندر، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو پہلے کتاب اللہ میں دیکھو، کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو سنت میں دیکھو، سنت میں نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو، اجماع میں نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو. یہ نہیں کہا مقلد ہو جاؤ، اجتہاد کرو. ہر بندے کا اجتہاد ڈیفرنٹ ہوگا، کسی کا کوئی پابند نہیں ہے. ورنہ اگر اجتہاد 4 بندوں پہ ختم ہو چکا ہے تو قیامت تک جتنے مسئلے آئیں گے تو وہ تمہارے بزرگوں کے خوابوں میں کبھی نہیں آئے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین، ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن ان کے تو خوابوں میں بھی یہ بات نہیں کہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ بھی آئے گا، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ. اتنے بڑے بڑے مسائل جس میں آج کے علماء اجتہاد کر رہے ہیں. تو کیا